چیئرمین پی سی بی محسن نقوی آئی سی سی کے دوہرے معیار پر برس پڑے۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں سے گفتگو میں کہا، سیاست زدہ کرکٹ کسی کے مفاد میں نہیں، بنگلہ دیش کا موقف اصولوں پر مبنی ہے، حکومت جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل کریں گے، پی سی بی کے اصولی موقف کے ساتھ ہے۔ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کا بھی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے ساتھ اظہار یکجہتی، پی سی بی کے اصولی موقف کو سراہا۔ محسن نقوی کا پاک آسٹریلیا ٹی20 سیریز میں گرین شرٹس کے لیے نئے خواہشات کا اظہار، کہا ہمارے کھلاڑی باصلاحیت اور ہر لحاظ سے مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا بائیکاٹ کرے گا، فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو حکومت کے فیصلے کا انتظار۔ وزیر اعظم وطن واپسی کے لیے لندن سے روانہ۔ شہباز شریف ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے بعد جمعرات کو لندن پہنچے۔ پاکستان ہائی کمیشن میں پاکستانی تاجر برادری اور ڈیجیٹل کرنسی ماہرین سے ملاقاتیں کی۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے شاہینوں کی صف بندی مکمل۔ سلمان آغا کی کپتانی میں قومی ٹیم کا 15 رکنی اسکواڈ فائنل۔ بابر اعظم، فخر سائم ایوب، شاہین آفریدی شامل، صاحبزادہ فرحان، فہیم اشرف، خواجہ نافع اور سلمان مرزا بھی اسکواڈ کا حصہ۔ سلمان آغا کہتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے پوری طرح تیار ہیں، شری لنکا میں کھیلنے کا ہمیں فائدہ ہوگا، توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ ٹی20 ورلڈ کپ میچز 7 فروری سے 8 مارچ تک شیڈیول۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی قونصل جنرل سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ چینی قونصل جنرل نے کہا کہ سب آپ کی حیرت انگیز رفتار کے معترف ہیں۔ محسن نقوی نے یاؤ شیرین کو کھلاڑیوں کے دستخط والا بیٹ تحفے میں دیا۔ چینی قونصل جنرل نے وزیر داخلہ کو چینی صدر شی جن پنگ کی کتاب تحفے میں دی۔ محسن نقوی نے کہا، ستمبر میں چین کا دورہ کروں گا۔ بلوچستان میں تباہی کا منصوبہ ناکام، پنجگور میں فورسز کی خفیہ اطلاعات پر بروقت کارروائی۔ فی الحال ہندوستان کے 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد کمانڈر فاروق عرف سولو 2 ساتھیوں عدیل اور وسیم سمیت مارا گیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب کارروائی پر فورسز کو شاباش، کہا سیکورٹی فورسز نے زبردست پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ڈی آئی خان میں شادی کی تقریب میں خودکش حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ حملہ آور کی شناخت مبینہ طور پر 21 سالہ افغان شہری عبدالرحمان کے نام سے ہوئی۔ خودکش بمبار سفید چادر اوڑے پنڈال میں داخل ہوا اور خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے سے چھت منہدم ہو گئی، 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ حکومت نے وادی تیرہ سے متعلق جھوٹے پروپیگنڈے کا سخت نوٹس لے لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں رضاکارانہ طور پر نقل مکانی کرنے والوں کے لیے 4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ علاقے سے انخلا کو فوج سے جوڑنا غلط بیانی ہے۔ علاقے میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن جاری رہتے ہیں۔ کے پی حکومت عوام کی بہتری پر توجہ دے۔ احتجاج کی کال سن سن کر لوگ تھک چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو وہ جواب دیا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی دنیا بھر میں عزت ہے۔ 8 اسلامی ملک امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل کا ہاتھ روک رہے ہیں۔ امریکی صدر اور IMF پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ دانشمندانہ اور کامیاب سفارتکاری، پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ میں خود کو ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر منوایا۔ بین الاقوامی جریدے ڈپلومیٹ کے مطابق پاکستان نے واشنگٹن دہلی تعلقات میں بگاڑ کا بھرپور فائدہ اٹھایا، بحران کو اپنے فائدے میں بدل کر تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا۔ پاکستان کو F-16 طیارے اپ گریڈ کرنے کے لیے امریکی منظوری بھی حاصل ہوئی۔ تباہ حال گل پلازا میں سرچ آپریشن، ڈی این اے کی مدد سے ایک اور شخص کی شناخت، جاں بحق افراد کی تعداد 73 ہو گئی۔ کھنڈر بنی عمارت کی تیسری منزل سے ایک شخص کی باقیات ملی تھیں۔ سانحہ میں ایک خاندان کے 6 افراد زندگی کی باسی ہار گئے تھے۔ 4 کی شناخت ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد کی گئی، نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی گئی۔ سانحہ میں جاں بحق 22 سالہ محمد عارف کی بھی نماز جنازہ ادا۔
لاش نہیں تو بیٹے کی باقیات ہی دے دیں, ہمیں دل کو سکون مل جائے گا. روز آتا ہوں, دھکے کھا کر واپس گھر چلا جاتا ہوں. گل پلازا میں لاپتہ افراد کے لواحقین کی دہائی, لوگ اپنے پیاروں کی تلاش میں در بدر, کبھی پلازے کے چکر تو کبھی اسپتالوں میں خواری. متاثرین کا کہنا ہے 9 دن سے آ رہے ہیں, کوئی جواب دینے والا نہیں. اہل خانہ غم سے نڈھال. گل پلازا کسی گاؤں میں ہے جو ریسکیو والے تاخیر سے پہنچے. 47 سالہ پہلے کی لیز نکالنے یہ نہیں بتایا کہ آگ کیوں لگائی, کیوں نہ بجھائی گئی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ کراچی والے ٹیکس بھی دیں اور پھر جل جائیں, لواحقین کو چکر نہ لگوائیں, کاؤنٹر بنا کر مدد کی جائے. رہنما MQM فاروق ستار نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا, کہا میری میئرشپ میں بھی کچھ غلط ہوا تو ذمہ دار ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت فائر سیفٹی آڈٹ سے متعلق اجلاس. وزیر اعلیٰ سندھ کی چیف سیکریٹری سندھ کو اہم ہدایت, کہا فائر سیفٹی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے انتظامیہ کو ٹائم فریم دیں. تمام اہم عمارتوں کا مکمل آڈٹ ہوگا. عمارتوں کو آگ سے بچاؤ کے جدید نظام سے لیس ہونا چاہیے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے شہر بھر کے شاپنگ مالز اور کمرشل عمارتوں کو نوٹس جاری کرنا شروع کر دیے. لاہور کے ہوٹل میں آتش زدگی کا واقعہ, ہوٹل مالک سمیت 6 افراد کے خلاف چیف انسٹرکٹر سول ڈیفنس کی مدیریت میں مقدمہ درج. FIR کے مطابق ہوٹل انتظامیہ نے بیسمنٹ میں غیر قانونی بوائلر نصب کر رکھا تھا. غفلت سے 3 لوگ جاں بحق, 4 زخمی ہوئے. مقدمے میں نامزد 2 ملزموں کو پولیس نے گرفتار کر لیا, دیگر کی تلاش کے لیے پولیس کے چھاپے. خیبر پختونخوا میں 27 جنوری تک شدید بارشوں, برفباری کے نئے سلسلے کی پیش گوئی. چترال, دیر, سوات, شانگلہ اور کوہستان میں برفباری کا امکان. گلیات میں 4 روز کے لیے سیاحوں کے داخلے پر پابندی. سیاح بدھ تک گلیات کا رخ نہ کریں. گلگت بلتستان, کشمیر, اسلام آباد اور مری میں مزید بارش اور برفباری متوقع. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی نوید. سندھ میں کل سے گھٹائیں برسیں گی. کلات میں برفباری کے بعد پارہ -8 ڈگری تک گر گیا. بلوچستان کی سرد ہوائیں کراچی میں بھی اپنا اثر دکھانے لگی. شہر قائد میں کڑاکے کی سردی, لہر جنوری کے آخر تک برقرار رہنے کی پیش گوئی. آزاد کشمیر میں برفباری کے بعد سڑکوں کی بحالی کا کام جاری. پاک فوج نے کوٹلی نکیال سیکٹر ٹریفک کے لیے کھول دیا. برفباری سے محصور لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء بھی پہنچائی گئیں. پاک فوج کی بروقت کارروائیوں سے اہم زمینی رابطے بحال. سیاحوں کی بڑی تعداد آزاد کشمیر کے سیاحتی مقامات پر پہنچنے لگی. مظفر آباد میں پیر چناسی روڈ بحالی کے لیے امدادی کارروائیاں. جہلم ویلی روڈ سے رشیاں کے لیے بحال کر دی. مانسہرہ کے علاقے شوگران میں برفباری میں پھنسے 3 نوجوانوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا. ریسکیو 1122 ٹورزم اسکواڈ اور ڈسٹرکٹ پولیس نے مشترکہ کارروائی کر کے نوجوانوں کو تلاش کیا. مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے تینوں نوجوانوں پر برفیلے پہاڑ سے پھسل کر گرے تھے. اوگی میں برفباری کے باعث لاپتہ یوٹیوبر کی لاش برآمد کر لی گئی. یوٹیوبر عنایت گلزار 3 روز قبل قریبی پہاڑی چوٹی پر جاتے ہوئے لاپتہ ہوئے. پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی پر فوجداری اور دیوانی کارروائی ہو سکتی ہے. خلا کے کیس میں سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ, عدالت نے واضح کیا خاتون کی رضامندی کے بغیر طلاق کو خلا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. نائلہ جاوید کیس میں فیملی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا العدم قرار. شوہر کو خاتون کو حق مہر کی 12 لاکھ روپے کی رقم ادا کرنے کا حکم. جسٹس مسرت ہلالی نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. ایک بچی جس کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا چوٹاریوں سانگڑ میں, جس طریقے سے اس بچی کے ساتھ ہوا ہے, میں اس کی سخت مذمت کرتی ہوں. اور اس بھیانک کارروائی کے پیچھے, اس درندگی کے پیچھے جو لوگ ہیں یا جو شخص ہے جو اس وقت حراست میں ہے, یہ پوری کوشش ہے کہ ہم قانون کے ذریعے اسے قرار واقع سزا دلوائیں. سانگھڑ میں 19 سالہ لڑکی سے زیادتی اور زبان کاٹنے کا واقعہ. رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی حیدرآباد میں زیر علاج متاثرہ لڑکی کی عیادت. کہا بھیانک واقعے کے پیچھے جو بھی ہے اس کو قرار واقع سزا دلوائیں گے.
حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اسی حساب سے دیکھ رہے ہیں۔ واقعے کو غلط رنگ دینے والے ہوش کے ناخن لیں، واقعے کو دوسرا رنگ دینے والوں کو سائبر کرائم کے زمرے میں آنا چاہیے۔ پنجاب حکومت کا ستھرا پنجاب کے بعد سوہنا پنجاب منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نیا منصوبہ 52 شہروں میں شروع کیا جائے گا۔ پنجاب کے شہروں میں 304 ارب روپے کے ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں 5397 کلومیٹر سیوریج لائن بچھانے کا ہدف مقرر۔ قذافی اسٹیڈیم میں ایچ بی ایل پی ایس ایل آکشن ورکشاپ، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی خصوصی شرکت۔ فرنچائزز میں کھلاڑیوں کی تعداد برقرار رکھنے کے حوالے سے تفصیلی مشاورت۔ محسن نقوی نے کہا تمام فرنچائزز کو یکساں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی۔ کھلاڑیوں کی نیلامی 11 فروری کو ہوگی۔ ہر ٹیم میں 3 یا 4 غیر ملکی کھلاڑی پلینگ 11 کا حصہ ہو سکیں گے۔ متعدد امریکی ریاستوں میں تباہ کن برفانی طوفان، نظام زندگی منجمد ہو کر رہ گیا۔ 12,000 پروازیں منسوخ، برفباری کے باعث مختلف حادثات میں 3 ہلاک افراد، متعدد زخمی۔ 22 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ، 84,000 صارفین بجلی سے محروم۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ طوفان کی زد میں آنے والی تمام ریاستوں کی انتظامیہ سے رابطے میں ہیں۔ ٹرمپ کا منیسوٹا کے میئر اور گورنر پر لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام۔ امریکی صدر کا منی ایپولس میں شہری کی ہلاکت پر مقامی قیادت کے رد عمل پر تشویش کا اظہار۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں منیسوٹا کے میئر اور گورنر کی بیان بازی بغاوت کو ہوا دے رہی ہے۔ گورنر منیسوٹا کا واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے فورس ہٹانے کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں جنا ایونیو اور ڈی چوک سے F9 پارک تک میراتھن، امریکہ، کینیڈا، شمالی افریقہ سمیت یورپی اور ایشیائی ممالک کے رنرز کی شرکت۔ 10 کلومیٹر، 5 کلومیٹر اور بچوں کے لیے بھی ریس کا انعقاد۔ فاتح رنرز کو کیش انعامات اور میڈلز دیے گئے۔ لاہور میں ملکی تاریخ کی سب سے بڑی فیملی سائیکل ریس، 600 سے زائد سائیکلسٹ شریک ہوئے۔ وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر نے بھی ریس میں حصہ لیا اور جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کہا لاہور میں ریکارڈ 10,000 میراتھن کی تیاری کر رہے ہیں۔ سربیا کے نوواک جوکووچ نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ جوکووچ 400 گرینڈ سلیم میچ جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ آسٹریلین اوپن کے تیسرے راؤنڈ ڈچ حریف کو اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کر کے پری کوارٹر فائنل میں انٹری دے دی۔